حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں طائف سے مدینے کی طرف آ رہا تھا، سفر دور ہے تو میں نے خچر کرائے پہ لیا تاکہ اس پہ بیٹھ کر میں تھوڑا سفر طے کر سکوں۔ اب جو خچر کا مالک تھا وہ بھی ساتھ میں تھا۔ چلتے چلتے ایک ایسے سنسان مقام کے اوپر لے جا کر خچر کھڑا ہو گیا، اس آدمی نے کھڑا کر دیا کہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، لاشیں ہیں۔ میں دیکھ کر ڈر گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے قتل کرنا ہے تو مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں جو ہے 4 رکعت نماز ادا کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی جو ہے نا یا ایسی ہی خواہش کیے تھے نماز پڑھنے کی، لیکن کسی کو ان کی نماز کام نہیں آئی، تم بھی پوری کر لو اپنی خواہش، لیکن یہ نماز تمہیں کام آنے والی نہیں ہے۔ کافر کہتا ہے وہ خچر کا مالک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کافر تھا وہ خنجر لے کر میری طرف آگے بڑھا، میری زبان سے نکلے یا ارحم الراحمین، او تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا، یا ارحم الراحمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جانتے کہ ایک ہے اسم اعظم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم۔ یہ اسم اعظم وہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اگر اس کو پڑھ کر کے دعا مانگی جائے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول ہو جاتی ہے دعا وہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسم اعظم کا پتہ ہی بہت کم لوگوں کو ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بلقیس اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ یمن کا واقعہ ہے بلقیس کا۔ حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کے اندر، لمبا فاصلہ ہے، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ لہذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو بلقیس کے تخت کو میرے پاس لے کر کے آ جائے، قرآن مجید نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اور دوسرے نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا قال عنده۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ او سلیمان، جب تک یہ محفل ختم ہوگی نا آپ یہاں سے اٹھیں گے اس سے پہلے میں وہ تخت حاصل کر دوں گا آپ کے پاس۔ جن کہتا ہے عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں ہمارا دار بھی ہوں، بہت مضبوط طاقتور ہوں میں۔ اب ایک اللہ والا، ایک عالم، کہا جاتا ہے کہ اس کو اسم اعظم کا علم تھا، اسم اعظم کا علم۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کو آپ کی پلک ایک جھپکتی ہے نا، ایک پلک آپ جھپکائیں گے میں جو ہے اس کو واپس لے کر کے آپ کے پاس آ جاؤں گا، میں ملک یمن سے بلقیس کا تخت لے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، جب تک کہ آپ ایک پلک کی جھپک ماریں گے آپ اتنے وقت کے اندر میں جو اس تخت کو لا لوں گا کئی 100 کلومیٹر دور سے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، اللہ کے بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، نیک تھے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسم اعظم کا علم دیا تھا۔ لہذا یہ جو یا ارحم الراحمین ہے یہ کلمات بھی اسم اعظم کے اندر سے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کی برکت دیکھیے اور اس کی طاقت و قوت کا اندازہ آپ لگائیے۔ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خنجر لے کر میری طرف آگے بڑھا میرے قتل کرنے کے لیے، میں نے کہا یا ارحم الراحمین، تو ایک آواز آئی لا تقتلہ،
کہ اس شخص کو قتل مت کرو. ایک غیبی آواز، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ آدمی حیران ہو گیا کہ آواز آئی کہاں سے، کوئی تیسرا موجود نہیں ہے. وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، پھر تھوڑے وقفے سے آگے بڑھا. پھر میں نے کہا یا ارحم الراحمین، پھر آواز آئی، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا. تیسری مرتبہ پھر وہ آگے بڑھا، میں نے پھر سے یا ارحم الراحمین کہا. پھر سے وہ شخص پیچھے ہٹا، اور اس کے بعد اچانک میرے سامنے ایک شہ سوار نمودار ہوا. ایک آدمی گھوڑے پہ سوار، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، اور خنجر کے سرے کے اوپر دہکتی ہوئی آگ ہے. اس نے اس کو ایک خنجر مارا اور وہ کافر وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. خنجر پیٹ میں مارا اور پشت سے پار کر گیا وہ. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب میں نے کہا تم کون ہو؟ تو بولے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں. جب تم نے جو ہے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تم نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پہ چلا آیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے یہاں پہ بھیج دیا. تو یہ ہے کہ نماز کی برکت، اور نماز کے بعد اگر آپ یا ارحم الراحمین کا ذکر کریں تو یہ اسم اعظم کے اندر سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی غیبی مدد فرماتے ہیں. آپ جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، میدان طائف کے واقعے کو آپ پڑھتے ہیں کہ جب لوگوں نے پتھر مارا، اللہ کے رسول کی جوتیاں خون میں رنگ گئیں، سارا جسم جو ہے خون سے لہولہان ہو گیا، اور آپ جو ہے رش کھا کر زمین پہ گر گئے. اس کے بعد جو اللہ کے رسول کی دعا ہے، جس کو کتابوں کے اندر دعائے مسکین کے نام سے جانا جاتا ہے، دعائے مسکین، اس کے اندر جو الفاظ آپ دیکھتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا جو شکوہ ہے میں تجھی سے کرتا ہوں. اس کے بعد کے جو لفظ ہیں یا ارحم الراحمین، او رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا بھی رب ہے، وانت ربی، اور تو میرا بھی رب ہے، الی من تکلنی الی بعید یرجحمنی، اے اللہ تو کسی اجنبی کے حوالے مجھے دے دیا ہے، ام الی عدو ملکتہ امری، اور تو نے ایک ایسے شخص کے اندر میں مجھ کو دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو کچھ چاہے میرے ساتھ کرے، تو دیکھتا رہے. ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی، یا اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، جو یہ لوگ میرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں کر لے دو، ولکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن یا اللہ تیری رحمت، تیری برکت، تیری نظر کرم ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ وسعت رکھنے والی ہے. یا اللہ ہم پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. تو یا ارحم الراحمین اللہ کے رسول کی اس دعا کے اندر بھی ہے. دعا اور آگے لمبی ہے، وقت ہو چکا ہے، میں پوری دعا نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے، لہذا یا ارحم الراحمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت و قوت رکھی ہے. اسی دعا کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے. یہ طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے. اے اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو میں جو ہے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے، یہ نیست و نابود ہو جائے، یہ ختم ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، لہذا ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اس دعا کو سنا، اور جو ہے اسی سنگلاخ زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن قاسم جیسی شخصیت کو پیدا کیا، جنہوں نے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سارا علاقہ سندھ سے لے کر کے کشمیر تک جو اسلام پھیلا، یہ انہی کی قد و کاوش کا نتیجہ تھا. تو یہ آپ کے سامنے چند جو ہے مثالیں تھیں، اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ محبت تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کیا تھا. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی محبت اور اسی طرح کا اٹیچمنٹ اور لو اینڈ افیکشن جو ہے ہم سب کو اپنی زندگی میں اتارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت